الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ العصر 103 نمبر سورت، 3 آیات 1 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اس سورت پر امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ غور و فکر کرنے کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہے، کہ جس نے اس ایک سورت پہ غور کر لیا گویا اس نے ہر چیز کو سمجھ لیا۔ تو لفظ عصر اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو مراد عصر کا وقت، کیونکہ وہ انتہائی مصروفیت کا وقت ہے اور قیمتی وقت ہے، اس کی اللہ نے قسم کھائی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ سورہ عصر اور عصر کا وقت کہ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ صلاۃ وسطی درمیانی نماز، عصر کی نماز اس سے مراد لی گئی کہ اس کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اور صلاۃ وسطی جو ہے عصر کی نماز اس کی حفاظت کرو۔ اور دوسرا اس سے مراد زمانہ ہے، بنی نوع انسان کی پیدائش سے لے کر آخرت تک کا، قیامت تک کا زمانہ، اس زمانے کی قسم۔ والعصر، یہ قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ گھاٹا، خسارہ، اس کا معنی کہ ایک نفع ہے، فائدہ ہے، اور دوسرا گھاٹا ہے۔ تجارت میں، اپنے کام میں یا تو نفع ہوتا ہے یا خسارہ ہوتا ہے۔ تو انسان خسارے میں ہے، الا، مگر یا سوائے۔ اس آیت میں 4 صفات اللہ نے بیان کی کہ یہ 4 صفات رکھنے والا گھاٹے میں نہیں، اس کے علاوہ ہر شخص، ہر بندہ گھاٹے میں ہے۔ الا، سوائے، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے۔ پہلی صفت کہ جو ایمان لائے۔ ایمان پہلی چیز ہے، ایمان کے بغیر نیک عمل کا کوئی تصور نہیں، کہ ایمان کے بغیر نیک عمل اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح۔ کہ بندہ دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے، اور عمل کے ساتھ بات کو واضح کرے، یعنی ثابت کرے کہ میں واقعتاً حقیقی ایمان والا ہوں، ایمان لانے والا ہوں۔ اور لفظ ایمان کی تشریح حدیث جبریل سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں، تو کچھ سوالات کیے، اور 4 سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر، آخرت پر، اور اسی طرح خیر و شر پر، یعنی تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ تو اس بات پر پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا صدقت، صادقہ، کہ آپ نے سچ بولا ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا اور پھر اس کی تصدیق بھی کی کہ یہ واقعتاً ایمان یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ پھر اللہ کے فرشتے جن کے نام بتائے وہ، اور اللہ کے باقی فرشتے جن کی لامحدود ہیں، کہ جن کی کوئی تعداد یعنی گنتی نہیں کی جا سکتی، تو ان پر ایمان لانا، کسی ایک فرشتے کا انکار ایمان سے خالی کر دیتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام، کسی ایک نبی کا نہ ماننا یا اس کا انکار بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ کتابوں پر تورات، زبور، انجیل، قرآن، آسمانی کتابیں، اسی طرح آخرت، موت اور بعد الموت کے احوال اور وہ کام ہر جس کا اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا، یعنی ان کا مکمل ایمان رکھنا۔ کوئی کہے میں قیامت میں سے، آخرت میں سے، جنت اور جہنم کو نہیں مانتا، یا منکر نکیر کو نہیں مانتا، قبر میں سوال و جواب کو نہیں مانتا، کسی ایک چیز کا انکار گویا کہ ایمان سے خالی کر دیتا ہے۔ اور خیر و شر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو الا الذین آمنوا، پہلی صفت کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، نیک عمل کیے۔ یعنی ایمان پر ہی صرف اکتفا نہیں کہ میں ایمان لایا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، نہیں، ایمان کے ساتھ عمل بھی ہے۔ اور عمل کون سا؟ عمل صالح، نیک عمل۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ وتواصوا بالحق، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی، حق کی۔ حق ہر وہ چیز جو وحی کے ساتھ اللہ نے نازل کر دی، ہدایت، کہ یہ نہیں کہ ایمان لے آئے اور اپنی حد تک عمل کرے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا ایمان مکمل ہو گیا اور میرا عمل مکمل ہو گیا، نہیں، اس کے ساتھ ایک دوسرے کو حق کی یعنی ہدایت کی، علم اور عمل کی وصیت بھی کرے، دعوت بھی دے۔ اپنے حد تک عمل کرنا اور وہیں پہ رک جانا، اس سے فریضہ مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی ایمان اور عمل کے ساتھ ساتھ جو وحی کے ذریعے اللہ نے قرآن اور حدیث کی صورت میں نازل کیا ہے، اس کی دعوت دینا بھی ہے، اس ہدایت کو پھیلانا بھی ہے۔ یہ ہر کسی کا فریضہ ہے اپنے علم کے مطابق۔ وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کرے۔ لفظ وصیت میں تاکید اور اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ مرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اس لفظوں میں تاکید بھی ہوتی ہے اور ان لفظوں کی اہمیت بھی ہوتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو وتواصوا، کہ ایک دوسرے کو وصیت کی جائے، بالصبر، صبر کی، یعنی ایمان لانا، عمل کرنا، ہدایت کی دعوت دینا، اور پھر ان چیزوں پر جو تکالیف، جو مصائب اور مشکلیں آئیں ان پہ صبر کرنا ہے، خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے، اس کی وصیت کرنی ہے، نہ کہ اس پہ جزا فضا کرنی ہے، اپنی قسمت کا رونا رونا ہے۔ بلکہ یہ چوتھی صفت ہے کہ جس کو اللہ نے بیان کیا کہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ساتھ حاصل کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب